بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 338 اور پہلی قسط ہے اس کی تہنیت کے وفود۔ یہ سب ہیڈنگ ہے، پیج ہے 312۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بدر کبریٰ، یعنی اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ مین ہیڈنگ ہمارا یہ ہے۔ ناظرین، سیرت النبی کی یہ کتاب ہے جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ میشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ اے تیری چشمے جہاں ہیں پردہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ کشتی مکینوں جان پاک، کشتی مکینوں جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ کشتی و مسکین، تہنیت کے وفود، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جب آپ مقام روحا پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں کاستوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ آپ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے، یہی لوگ سربرآوردگان قوم تھے، یہی لوگ سربرآوردگان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ پرداز ہوئے، یعنی عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت۔ نیکسٹ شے سرخی ہے قیدیوں کا قضیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اور اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اے عمر بن خطاب، تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کر دیں اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو
علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے۔ اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید واہمہ اور قائدین ہیں، یہ حضرات مشرکین کے صنادید و صنادید واہمہ اور قائدین ہیں، ان کے بڑے ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روں گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمساکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورت نمبر 8 ہے اور آیت نمبر ہے 67 اور 68۔ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کرے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ سورت نمبر 48 کی چوتھی آیت، یعنی مشرکین کو جنگ میں قریب کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ کیونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جن کے متعلق مقدمے کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی سزا میں نمودار ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم ہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جب اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاوے گا۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا بھی کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنطب، زیفی بن ابی رفا اور ابو عزا جمجی کے نام آتے ہیں۔ آخر الذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا۔ ناظرین،
آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے۔ آپ نے اپنے داماد یعنی ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ کی راہ نہ روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رکت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ نے ابو عاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب رضی اللہ نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، جب حضرت زینب تمہارے پاس سے گزرے تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا، جو بڑا زبان آور خطیب تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپیٹ جایا کرے گی، وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کی ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ ہے۔ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا۔ ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہے ہیڈنگ قرآن کا تبصرہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ قرآن کا تبصرہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پر ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری
اتنا پوچھ تو لینے دو وقت دعا، روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ کہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ، عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے؟